فقط مال و دولت در و دیوار اچھا نہیں لگتا، فقط مال و دولت در و دیوار اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے فضل احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم کو آنکھیں عطا فرمائی، اس میں ایک حص عطا فرمایا کہ دیکھ سکتے ہیں، بصارت ہے۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیر و زینت سے، رنگوں سے بھر دیا ہے۔ دنیا رنگی برنگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کان عطا فرمایا تو اس میں ایک حص اللہ نے نصب کر دیا جس سے ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کانوں کے لیے ایسے ایسے نغمے بنا دیے کہ ان ندیوں کی آوازیں اور پانی کے جو بوندیں رمجھم گرتے ہیں اس کی آوازیں ہم سنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زبان بھی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور زبان میں ایک حص عطا فرمایا جس سے ہم ذائقوں کا مزہ لے سکتے ہیں اور اس کے لیے نعمتیں بھی بنا دی ہیں۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں، اور ایک گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، اور اس گھر میں ایک باغ ہو، باغیچہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس گھر میں اگر بچے نہیں ہوتے تو وہ گھر نہیں ہوتا، گھر میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں جیسی ایک نعمت عطا فرما کر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ کیوں جی رہے ہیں، ان کا مقصد جب پوچھا جاتا ہے، ان کی زندگی جینے کا مقصد، کمانے کا مقصد، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یعنی تمام کی تمام زندگی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں اور ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی اہمیت بتانے کے لیے کسی کو اولاد دیا ہے، کسی کو بے اولاد رکھا ہے، اور کسی کو اولاد دعاؤں منتوں کے بعد ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو یوں ہی اولاد مل جاتی ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، ان کی جس طرح پرورش کرنا اس طرح پرورش نہیں کرتے، جس طرح ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے اس طرح نہیں کرتے۔ اور جن کو منتوں کے بعد اولاد مل جاتی ہے تو وہ کس طرح پرورش کرتے ہیں کہ اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں کہ ان کے اندر بڑوں کی تمیز بھی نہیں ہے، ہر چیز بھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ اولاد جو ہوتے ہیں، یہ ملک کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے یہی بچے کام آتے ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے، دین کو آگے لے کے جانے کے لیے یہی بچے کام میں آتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے ان بچوں کی صحیح پرورش کی جائے۔ محترم سامعین، ہر ملک میں یوم اطفال یعنی چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے۔ کہیں کہیں پر دن الگ ہے، تاریخ الگ ہے، اور ہندوستان میں 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس میں بچوں کے بارے میں خصوصی خطابات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سرکار بچوں کے لیے کوئی اچھی چیزیں لانچ کرتی ہیں، لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بچے جیسی نعمت ہے، تمام کے تمام لوگ اس نعمت کو سمجھ نہیں رہے۔ بچوں سے جس طرح محبت سے پیش آنا ہے،
بچوں کے جو حقوق ہے اور تمام کے تمام لوگ اس کو بھلا چکے ہیں۔ ہم اتنے بڑے بڑے گروپ بنا چکے ہیں، عالمی تحریکیں بنا چکے ہیں بچوں کے لیے کہ جہاں پر بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو ختم کریں۔ بڑے بڑے گروپ ہیں، بڑے بڑے تحریکیں ہیں، لیکن جہاں پر بچوں پر، معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے وہ تحریک خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے ہتھیار بنانے کی کمپنیاں ہیں وہ ان معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے مذہب کے نام پر نفرت لگا کر ان معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ لاکھوں بچوں کو فلسطین میں، غزہ میں شہید کر دیا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ ہیں یوم اطفال، چلڈرن ڈے بنانے والے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب ان معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ کہ یہی ہم لوگ بچوں سے محبت کر رہے ہیں؟ محترم سامعین، مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی پرورش، بچوں سے کس طرح محبت کرنا، وہ بھی ہم کو سکھایا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے اس حد تک کہ آپ اسلام پر قربان جائے کہ جو بچوں کی صحیح پرورش کرتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو کپڑے پہناتا ہے، تو وہ اس باپ کے لیے صدقہ ہوگا، نیکیوں میں لکھ دیا گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر سفر پر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتے اور ان کے لیے جہاں پر جاتے وہاں سے کچھ چیزیں لاتے اور ان کو کھلاتے اور ان کو پلاتے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو، امت نہیں بلکہ تمام انسانیت کو درس دے رہے ہیں۔ بخدا، خدا کی قسم، اگر دنیا میں صحیح طریقے سے اسلام کو پھیلایا جاتا، اسلام کی تعلیمات کو آگے رکھا جاتا تو آج ہر کوئی اسلام کو ماننے والا ہوگا، کیونکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے یہ تک حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے لیکن اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا تو اس کا بھی حق اسلام نے دیا ہے کہ اگر وہ بچہ ہے، بچی ہے، بعد میں متعین ہوگا، لیکن اگر پیٹ میں بچہ ہے تو مرنے والے کی جتنی دولت ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ دین اسلام ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ تمام یہ تعلیم اس وقت دیا گیا ہے جہاں پر اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہر جگہ وحشیت پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت تعلیم دی گئی، لیکن مسلمانوں پر افسوس ہے کہ مسلمان مسلک کے نام پر، اپنے اپنے تحریکوں کے نام پر لڑنا شروع کر دیے اور اسلام کو آج یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نماز فرض کی ہے اس میں رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قاعدہ فرض ہے، لیکن تحریک مسلک ایسے نکل گئی کہ وہ تو ہر نماز میں موجود ہے، لیکن طریقے پر مسلکیں بن گئی، طریقے پر جماعتیں بن گئی۔ اس نماز پر جھگڑا، اس نبی پر جھگڑا، اس قرآن پر جھگڑا، ان تمام احادیثوں پر ہم لڑنا شروع کر دیے۔ تمام کے تمام جلسے ہوا جاتے ہوتے ہیں، پروگرامیں ہوتی ہیں، تحریکیں بنتے ہیں، خفیہ میٹنگاں کیا جاتے ہیں، اس میں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم صحیح نہیں ہو، تم غلط ہو، اس طرح صحیح ہے، اس طرح نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح دین کو ماننا چاہیے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سکھاتا اس تحریکوں میں کہ ہم دین اسلام کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تمام کے تمام لوگ اسی پر منحمل ہیں۔
کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ تمام کی تمام جو لوگ تحریکیں بنا رہے ہیں، جو مسلکیں بنا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ لاکھوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ تمہارے دین میں جھگڑے نہ پیدا کر سکے، یہ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جا رہا ہے۔ اس طریقے جماعتیں، اس طرح کی تحریکیں بن کر کہ معصوم بچے آپس میں اسلام کے واسطے لڑ رہے ہیں، اس عالم کو، اس مولوی کو، اس حافظ کو، اس امام کو، جتنے ہمارے بزرگ دین ہیں، ان سب کو گالیاں دیا جا رہا ہے کہ صبح تحریک کے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جو مسلمانوں کو کھلے عام مان سکتے ہیں، وہ اتنی سی کام نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، یہ کام کیا جا رہا ہے اور کھلے عام کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم مسلمان پھنستے جا رہے ہیں۔ اس دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، بچوں کے، معصوم بچوں کے حقوق ہم کو بتائے گئے، کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح ان سے پیش آنا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ، پوری زندگی مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ زندگی جو اچھی طریقے سے گزارنا چاہتا ہے ان کے لیے تحفہ ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی گزرتے اور معصوم بچے دیکھتے ہی فوراً رک جاتے، سب سے پہلے سلام کرتے، ان کو بوسہ دیتے، ان سے بات کرتے، اس کے بعد آگے گئے۔ کیا یہ ہمارے اندر، ہمارے بڑوں میں یہ طریقہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، صرف مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر ہم لڑے ہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم لوگوں تک پھیل جاتی، جب پھیلنا تھا، جب نہیں پھیلائی گئی، اس کا نتیجہ اسلام اتنا کمزور اور مسلمانوں پہ ظلم ہوا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک طرف ایک معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف تمام صحابہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمانے سے پہلے نوش فرما کر پوچھا کہ سب سے پہلے معصوم بچے کو پوچھا، اگر آپ اجازت دو تو ان بڑے لوگوں کو میں پانی پیش کروں؟ تو معصوم بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، آپ کا جو تبرک ہے میں اپنے لیے پہلے حق سمجھتا ہوں، اس کے بعد سب۔ اس کے بعد معصوم پورے صحابہ گواہ ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، سب سے پہلے ایک معصوم بچے کو پوچھا بھی اور اسی کو پانی بھی عطا فرما دی۔ ہم لوگ فنکشن کرتے ہیں، گھروں میں پروگرام کرتے ہیں، تو ہم اپنے سب سے پہلے بڑوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز ہم طور طریقے اپناتے ہیں، معصوم بچوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کی تعلیم پہ آپ غور کریں، کیا تعلیم دے رہا ہے اسلام ہمارا؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچوں سے محبت نہیں کرتے، جو بچوں سے نفرت کرتے ہیں، جو بچوں کو ہمیشہ غصہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے۔ ایک دیہاتی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اگر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہو، بچوں سے محبت کرتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بچوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز اس طرح کا عمل نہیں کرتے۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی، اس لیے تو اس طرح کر رہا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنے احادیث موجود ہے
ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے 2 معصوم بچیاں تھیں. تو جب وہ گھر پر آئی میرے، تو میرے پاس کچھ نہیں تھا ان کو دینے کے لیے. ایک کھجور رکھا ہوا تھا اور میں نے اس عورت کو دی. لیکن اس ماں نے کیا کرتی ہے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے اور دونوں بچیاں وہ کھا لیتی ہیں. لیکن ماں جو ہے نا وہ خود نہیں کھاتی. یہ سارا واقعہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچوں پر احسان کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور خصوصاً فرمایا جوان بیٹیوں پر احسان کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ایسے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی. آج ہماری خوشیاں، بچوں کی خوشیوں کو بھی ہم الگ الگ رکھا ہے. اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے الگ خوشی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس کو اسی طرح کی مبارکباد بھی دی جاتی ہے. لیکن گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے الگ طریقے ہیں. لیکن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ قربان جائیے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچی کی صحیح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے، صحیح تعلیم دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے، محبتوں کا دین اسلام ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور خطبے میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تم آگ کا ایندھن مت بناؤ، خود بھی نہ بنو اور اپنے بچوں کے بھی نہ بنو. قرآن پاک کی آیت پر آپ غور کریں. ہم بچوں سے محبت جو کر رہے ہیں، کیا ہم وہ محبت بچوں کے لیے فائدے مند ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے. جب بچہ سیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ معصوم بچے کو صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں بچہ اچھا انگریزی بولے، بچہ اچھا تعلیم پڑھ لے. لیکن اس وقت تعلیمیں، دنیا کی تعلیمیں الگ ہیں، لیکن دین اسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے بچے کو دینی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اس کے بعد سب تعلیم دینا ہے. اگر ہم بچے کو سب سے پہلے دنیا کی تعلیم دیں گے تو دنیا کا ہو جائے گا، کیونکہ مشہور کہاوت ہے جس طرح تم بوئے گے اسی طرح کاٹو گے. اگر تم آم کی گٹلی بو گے زمین میں تو آم ملے گا، اگر نیم کی گٹلی زمین پہ بو گے تو تم کو نیم بھی ملے گا، آم نہیں ملے گا. اس لیے سب سے پہلے بچوں میں جو ہے دین کی محبت، آقا کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت ڈالنا، اس کے بعد سب تعلیمات ڈالنا چاہیے. اگر ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیمات پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن دین تعلیم کے نام پر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. دینی تعلیم کو ہم اتنا ہی مختصر کر دیے ہیں کہ بس بچہ نادرہ پڑھنا آ جائے، ایک 10 سورہ اس کو یاد ہو جائے، بس دینی تعلیم اتنی ہی ہے. لیکن دینی تعلیم جو اصل ہے، نبی کی تمام زندگی کو پڑھنا، تمام صحابہ کی زندگی کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی شرح کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا اور اپنے عقیدے کو سمجھنا. جس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے. جس کے عقیدے میں یہ شک ہو جائے کہ وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہوگا، یہ صحیح ہوگا، اس کا عقیدہ غلط، اس کا ایمان کمزور. سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. جس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اسلام نے دین تعلیم کو اہمیت دی.
اور اگر ہم بچے کو دینی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار بن جائیں گے اور دنیا میں خوب ترقی کریں گے، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم